بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں روزانہ ہی نہ جانے رات کے 12 بجے اٹھ کر کہاں جاتی تھی۔ میں اکثر ہی آدھی رات کو اٹھتی تو اپنی ماں کو غائب پاتی، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے مجھے بہت تجسس ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ماں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی میری ماں رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے میں نے بھی اپنی چادر اوڑھی اور پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے علاقے کی مختلف گلیوں میں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ بھلا میری ماں اس خالی گھر میں کیا لینے آئی تھی۔ پھر میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس مکان میں داخل ہوئی۔ مکان انتہائی بوسیدہ اور پرانا تھا۔ کسی کمرے کی تو چھت بھی گری ہوئی تھی، لیکن 6 کمرے ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ مکان کی حالت انتہائی خوفناک ہو رہی تھی۔ کوئی انسان بھلے کتنے ہی بڑے دل کا ہوتا، وہ اس مکان میں رات کے 12 بجے کے بعد تو ہرگز نہ جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سامنے ہی کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھا۔ حالانکہ خوف سے میری بری حالت تھی، لیکن پھر بھی میرا تجسس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنی ماں کی کہیں نہ ملی۔ میں حیران تھی کہ وہ اندر داخل ہو کر کیسے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں انتظار کرتی رہی، پھر مایوسی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نام دیبا ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، جس کا صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ یہ گھر ہمیں کہیں سے ملا تھا۔ ابا ایک بہت بڑے بنگلے میں مالی کا کام کرتے تھے، اور اچانک ہی وہاں پر پودوں میں کام کرتے ہوئے ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جو بے ہوش ہو کر وہاں پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑے رہے۔ کافی دیر بعد اس بنگلے کے چوکیدار کی نظر ابا پر پڑی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی۔ سانپ کا زہر ابا کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہے، سود ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا مر گیا تھا۔ میری ماں 2 بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ اپنے سر میں خاک ڈالتی بیان کرنے لگی، پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب وہ سیٹھ نے دیکھا کہ اسی کے گھر میں میرے ابا کی موت ہوئی ہے، تو اس نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے یہ چھوٹا سا گھر ہمیں خرید کر دے دیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک بیوہ عورت کا 5 بچوں کے ساتھ کسی دشوار زندگی سے کم نہ تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ اس سیٹھ نے اتنی مہربانی کی کہ ہمیں یہ گھر خرید کر دے دیا۔ اب ہم روکھی سوکھی کھا کر اسی گھر میں گزارا کر لیا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو شاید سڑکوں پر سوتے۔ جب ابا فوت ہوئے تو میں فقط 8 سال کی تھی، لیکن اب 10 سال ہو گئے تھے، اس لیے اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے۔ ہماری اماں کالونی میں بنے ہوئے بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک گھر میں کام نہیں کرتی تھی، بلکہ کسی گھر میں جھاڑو پونچھا لگاتی تو کسی گھر کا کھانا بناتی، کسی کے کپڑے دھو دیا کرتی تھی۔ رہنے والی بیگم اماں کو اکثر اپنی اترن کے کپڑے تھما دیتی، پھر وہ ہم بہن بھائیوں کے کام آ جاتے تھے۔ کبھی کوئی بنگلے کی بیگم اماں کو بچا ہوا کھانا دے دیا کرتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا چل ہی رہا تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نے کھانے پینے کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا۔ اب میں بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ اماں کو یوں محنت مشقت کرتے دیکھتی تو دل میں بہت دکھتی تھی۔ میں اکثر اماں سے ضد کرتی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا کر تمہارے کام بٹاؤں گی، لیکن وہ منع کرتی، کہتی کہ تم گھر پر ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیا کرو۔ میں اگرچہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اللہ نے خوبصورتی مجھے دی تھی۔ جب بھی تو یہ نوٹ کرتی کہ اکثر محلے میں رہنے والی لڑکیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، وہ مجھ سے دوستی کرنے میں دیر، پھر کہتی کہ تم بھی ہمارے گھر آیا کرو دیبا۔ لیکن اماں نے مجھے کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے سے سخت منع کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دوستیاں پالو گی تو پھر انہی کی طرح بننا پڑے گا۔ اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلایا کرو، ضرورت نہیں ہے کسی کے ہاں زیادہ آنے جانے کی۔ یہاں سے بہت دور ایک سرکاری اسکول تھا، جس میں نے میٹرک تک پڑھ لیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی بھی اسی سرکاری اسکول
वहाँ पर यूनिफॉर्म भी फ्री मिलता था कि दबे और किताबें भी। अम्मा बेचारी ने सख्त मेहनत करके अब्बा के बाद हमें पाला था। मैं ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी कि काश मैं अम्मा के लिए कुछ कर सकूं ताकि इनकी ज़िंदगी भी आराम और सुकून से गुजर जाए। मैंने सोच रखा था कि मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी, बल्कि कुछ काम काज करके अम्मा का हाथ बटाऊंगी ताकि घर चलाने में अम्मा को अकेले मुशक्क़त न। फिर एक दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ कि जब अम्मा रोज़ाना उठकर रात के 12 बजे के बाद न जाने कहाँ जाती हैं। जब मैं उनका पीछा किया तो वो उसी खाली घर में जाती थी जहाँ हर दिन मैं भी लोग न जाते थे। दरअसल जिस इलाके में वो घर था वहाँ पर अक्सर ही हिंदुओं के पुराने घर थे जिन्हें तोड़कर लोगों ने अपने घर बना लिए थे। इस इलाके के पुराने और बूढ़े लोगों का ख्याल था कि पहले जब इस इलाके में घरों की तामीरात की जा रही थी तो अक्सर ही घरों की ज़ेरे ज़मीन से खुदाई के वक्त अच्छी खासी तादाद में सोना बरामद हुआ था। यूं जिन लोगों की ज़मीन की तह से सोना निकला था वो आज करोड़ों में खेल रहे थे। लेकिन ये टूटा हुआ खंडर सा घर आज से था, बल्कि पिछले 30-35 सालों से ये इसी हालत में ही। लोगों का कहना था कि इस घर की तरफ अगर कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसे कोई न कोई नुकसान हो जाता है। किसी का कहना ये था कि इस घर में रहने वाले आसेब किसी को भी इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। पता नहीं ये मन घड़त बातें थीं या हकीकत, लेकिन मैंने अम्मा को वहाँ जाते देख लिया था और अब मैं दिल में सोच रही थी कि मैं अम्मा को सख्ती से मना करूँगी कि अम्मा आखिर वहाँ क्या लेने जाती है। इतने सालों से हम रह रहे थे, लेकिन आज तक अम्मा ने ये बात नहीं सोची थी कि मैं भी इस आसेब ज़दा घर में जाकर तहकीकात करूं। तो फिर आज ये किसके कहने पर ये सब कर रही थी। दूसरे दिन मैंने ये जाहिर न होने दिया कि मैं इन्हें इस घर में जाता देख चुकी हूँ, इसलिए बात हुई बातों में पूछने लगी कि अम्मा मैं रात को उठी थी पानी पीने के लिए तो तुम अपने बिस्तर पर नहीं थी। अम्मा मसनूई हैरत से मुझे देखने लगी कि नहीं बेटा मैं तो बिस्तर पर ही थी, हो सकता है मैं बाथरूम वगैरह में चली गई हूँ। वैसे भी रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं बेचैन रहती हूँ। मुझे अम्मा के इस झूठ पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही। रोज़ाना छोटे बहन भाइयों को स्कूल तैयार करके मैं ही इसीलिए सुबह सवेरे ही मैं उठ जाया करती थी, जबकि अम्मा 8 या 9 बजे काम के लिए निकलती थी। मैं अम्मा को घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती थी क्योंकि वो बेचारी वहाँ भी मेहनत करती है। फिर घर आकर भी ये इस बेचारी अकेली औरत पर जुल्म के मुतरादिफ था। फिर दूसरे दिन मैं सो न सकी। जैसे ही आधी रात हुई अम्मा हस्बे मामूल उठकर बाहर चली गई। आज मैंने उनका पीछा न किया था और न जाने इस खंडर से घर में जाकर कहाँ गायब हो जाती थी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं सुबह अम्मा से बात करके ही रहूँगी कि आखिर अम्मा रोज़ाना वहाँ क्यों जाती। दूसरे दिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने आज काम से छुट्टी की थी। छोटे बहन भाइयों को स्कूल भेजकर मैं और अम्मा घर पर अकेले ही थे। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर आकर अम्मा के पास बैठ गई। फिर अम्मा से कहने लगी, अम्मा तुझसे एक बात पूछूं। अम्मा कहने लगी कि तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, जो पूछना है पूछ। फिर मैंने दिल मजबूत करके अम्मा से कहा कि अम्मा मैं जान चुकी हूँ कि तू रोज़ाना रात के 12 बजे के बाद कहाँ जाती है। अब मुझे सच सच बता दे कि आखिर तू वहाँ रोज़ाना क्यों जाती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर हम सारे बहन भाइयों को कौन देखे। तू इतना ख़तरा मोल लेकर वहाँ जाती ही क्यों है। मैंने इकट्ठे 3-4 सवाल अम्मा से पूछ लिए थे। अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि मैं तुम बहन भाइयों के लिए ही वहाँ जाती हूँ। अम्मा की इस उलझी हुई बात पर मैं हैरान थी। फिर कहने लगी कि अच्छा हमारी खातिर, वो कैसे। फिर अम्मा राजदारी से मुझे कहने लगी कि जिस घर में मैं काम करती हूँ इस घर की बेगम साहिबा अपने शौहर से कह रही थी कि हिंदुओं के इस पुराने घर में एक तह खाना है जिसमें ढेरों खजाना छुपा हुआ, लेकिन कोई भी इस तह खाने में जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बात बेगम साहिबा की माँ ने इनको बताई थी कि वो ख़जाना ऐसा है कि रातों रात इंसान की किस्मत बदल जाए, लेकिन कोई खुशनसीब ही होगा जो इस ख़जाने को हासिल कर पाएगा।
میں وہاں کرتے ہوئے بیگم صاحبہ کی پوری بات سن چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ کل کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے بہن بھائیوں کی مجھے شادی بھی کرنا ہوگی۔ آخر کب تک ہم اسی کمرے کے گھر میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے؟ بس یہی سوچ کر میں سو جانے کے بعد اس گھر میں جاتی ہوں، اس خزانے کی تلاش میں، لیکن تہہ خانے میں تو اتر جاتی ہوں، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ یوں میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے کوشش کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر تو مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ اماں، تو اتنی بڑی عمر ہو کر بھی ایسی باتوں کو پر یقین رکھتی ہے؟ یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے اماں۔ اماں کہنے لگی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بات تو مجھے بہت پہلے سے پتا تھی، لیکن آج تک میں نے اس کی کھوج نہیں کی تھی۔ اب جب اپنے بدلنے کا خیال آیا ہے تو میں اس خزانے کی تحقیق میں لگ گئی۔ جس طرح اتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل۔ اماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، اب تم نہیں جاؤ گی اس گھر میں، بلکہ اس خزانے کو میں حاصل کروں گی۔ اماں میری بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں تجھے وہاں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ مجھ بوڑھی جان کو اگر کچھ نقصان ہو بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو جوان ہے، ابھی مجھے تیری شادی کرنی ہے، اس لیے میں تجھے ہرگز یہ خطرہ مول نہیں لینے دوں گی۔ پر میں نے اماں کی بات نہ مانی۔ دل میں ٹھان لی کہ میں اس خزانے کو حاصل کر کیا ہوا اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو؟ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ اس علاقے میں کتنے ہی لوگ تھے جن کی زمینوں سے خزانے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھنڈر گھر میں رہنے والے کوئی جنات ہوں جو اپنے خزانے کی حفاظت میں وہاں موجود ہوں۔ میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ دوسری رات کو اماں جیسے ہی باہر جانے لگی، میں نے اماں کو آواز دے کر روک لیا۔ اماں پیچھے مڑی اور حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، پھر بھی تو باز نہیں آئی۔ اماں جو چادر میں لپٹی تھی، میں نے ان سے چادر لے لی اور میں ان سے کہنے لگی کہ اماں، اب تو گھر پر رہے گی اور میں وہاں جاؤں گی، تو فکر نہ کر، مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہے، دیکھنا میں اس خزانے کو لے کر ہی واپس آؤں گی۔ اماں میرے مسئلے پر شدید پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں گھر پر روکا اور خود باہر آ گئی۔ سنسان گلیوں میں چلتے ہوئے مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں دل میں یہ خواہش کر بیٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو، میں اس خزانے کو حاصل کر کے اماں کے سارے سپنوں کو پورا کر دوں گی۔ اگر کوئی انسان بھی ہم ماں بیٹی کی یہ باتیں سن لیتا تو شاید ہمیں پاگل سمجھتا۔ اب میں اس 6 کمروں والے کھنڈر سے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ سارے ہی کمرے عجیب سے طرز کے بنے ہوئے تھے، جیسے پرانے وقتوں کے بادشاہ بنایا کرتے۔ ایک بڑا سا برآمدہ تھا، پورا ہی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں ان کمروں میں جھانک کر انہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر میں آ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس تہہ خانے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اوپر جاتی سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جو نیچے کی طرف کھلا، جیسے کہ عام طور پر ٹینک وغیرہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ دروازہ کھولا تو چونک گئی، کیونکہ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہیں تہہ خانہ تھا۔ اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی چادر سنبھال کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے خوب اندھیرا تھا، جہاں آ کر میں پشیمان ہو گئی، کیونکہ اگر میں ٹارچ ساتھ لے کر آتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اب میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار مار کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیچے تہہ خانے سے دروازہ زور سے بجنے سے کسی نے کھول کر بند کیا ہو۔ میں اچھل ہی پڑی تھی، بہادر بن کر یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اب میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ اندھیرا
اتنا تھا کہ مجھے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک روشنی سی چمکی اور مجھے ایسے لگا جیسے نیچے 2-3 کمرے بنے ہوئے ہوں۔ پھر چھت پر تیز روشنی چمکی اور اچانک ہی وہاں پر لگا ہوا پرانا بلب روشن ہو گیا۔ میں پوری طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، حیرت سے گنگ۔ جب میں نے دیکھا تو ایک ایک کر کے تہہ خانے میں بنے تینوں کمروں کی لائٹ جل گئی تھی۔ مجھے تہہ خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے، کاٹ کبار یوں بھر رکھا تھا جیسے کسی نے پرانا سامان اس میں پھینک دیا ہو اور پھر کبھی نکال کر نہ دیکھا ہو۔ میں خوف سے گھگیا گئی تھی اور کانپتے میری ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھی جا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی سفید دھواں سا ابھرا اور میری آنکھوں کے سامنے کا سارا منظر دھندلا ہو گیا۔ اب میں اس دھوئیں میں کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی تو مجھے راستہ نظر آئے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پھر وہ دھواں میرے منہ اور ناک میں گھسنے لگا، مجھے کھانسی ہو گئی۔ میں کھانس کھانس کر نیچے بیٹھ اس سے پہلے کہ میں نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی، اچانک ہی اس دھوئیں میں سے ایک سفید ہاتھ ابھرا۔ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں ایک دم اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور پھر خوف کے مارے بت بن گئی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت شہزادے کی مانند نظر آنے والا نوجوان تھا۔ لباس سفید تھا اور کاندھے پر ایک چادر بھی لی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کالی آنکھوں سے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ آخر تم بھی اس خزانے کی تلاش میں ہو، باقی انسانوں کی طرح لالچی ہو کر یہاں تک آ گئی ہو۔ تم تو نہایت خوبصورت لڑکی نظر آتی ہو۔ اب تم مجھے اتنی پسند آ گئی ہو کہ میں تمہیں اس دہانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر زرد پڑ گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں یہاں آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے اس کی بات سن کر اس سے کہا کہ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن ابھی مجھے گھر جانے دو۔ اس تہہ خانے میں جو بھی خزانہ دفن ہے اسے صرف وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو ہم جن ذاتوں کی مدد کر سکے۔ پچھلے 35 سالوں سے اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس خزانے کی وجہ سے ہم اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی بات خوف زدہ کر گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ کھڑا ہے۔ پھر میں اس جن زادے سے کہنے لگی کہ کیسی مدد اور کیسی مصیبت، وہ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، ابھی میں تمہیں جانے لیکن اس وعدے پر کہ تمہیں چھوڑ دیا ہوں، تم کل دوبارہ ہمارے پاس آنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس تہہ خانے میں قید کر دیں گے۔ پھر اس روشنی کی مدد سے ہی میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئی تھی۔ 3 بج گئے تھے۔ اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر پہنچی تو میری حالت بری ہو رہی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ پھر میری شکل دیکھ کر کہنے لگی کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ تجھے کچھ پتہ چلا خزانے کے بارے میں؟ میں اماں سے کہنے لگی کہ خزانے کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا ہے ویران گھر میں واقعی اسیب ہے۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ کیا تجھے کوئی جنات وغیرہ نظر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں اماں، ایک جن زادہ میرے سامنے آ گیا تھا، اسے اس تہہ خانے سے باہر آنے دیا کہ میں کل واپس آ کر اس کی کہانی سنوں گی۔ اماں میری بات سن کر شدید پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے وہاں جانے کی، اب میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ اب میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اگر میں وہاں نہ گئی تو ایسا نہ ہو وہ یہاں آ جائے مجھے لینے کے لیے، پھر کیا پتا وہ کوئی خزانے کا ایسا راز بتا دے جس سے ہمیں وہ خزانہ مل جائے۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔
दूसरी सुबह मैंने मामूल के मुताबिक अपने काम निपटा लिए थे। अम्मा भी काम करने चली गई थी। मेरा दिमाग उसी वीरान घर में मौजूद जिन्नात के बारे में अटका हुआ था। अब बस मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं जल्द से जल्द वहाँ जाकर उस ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी। शाम को अम्मा घर आई। सारे बहन भाई खाना खा चुके थे, लेकिन मुझे मालूम था कि अम्मा मेरी वजह से परेशान थी, उसी वजह से सो ना सकी। जैसे ही 12 बजे मैंने खुद ही चादर ओढ़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया था। अम्मा ने भी मेरी ज़िद देखकर मुझे जाने से ना रोका और मेरे कदम दोबारा उसी घर की तरफ उठ रहे थे। मैं धड़कते दिल के साथ उस घर में आ गई। ऐसे लगता था कि ये खंडर नुमा घर मेरे ऊपर आन गिरेगा। फिर मैंने तहखाने का दरवाज़ा खोला। फिर मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई उसी तहखाने में आ गई। अभी वह वहाँ खड़ी हुई थी कि अचानक मेरे कानों में उसी जिनज़ादे की आवाज़ आई जो मुझसे कह रहा था कि वाह लड़की, तुम तो अपने वादे की बड़ी पाबंद निकली। वैसे भी अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हारे सामने आ जाता। मैं उस अंधेरे में खड़ी थी। जैसे ही चारों तरफ रोशनियां हुईं, वो जिनज़ादा मेरे सामने आ गया। वो यकीनन किसी इंसानी रूप में था, वरना मैंने तो यही सुन रखा था कि जिन्नात बहुत खौफनाक और डरावने होते हैं। फिर वो कहने लगा कि अब मेरी ये कहानी बड़े ध्यान से सुनना। आज से बहुत सालों पहले ये घर एक हवेली हुआ करता था। इसमें एक हिंदू ख़ानदान रहता था। फिर अचानक ये आज़ादी का शोर हुआ और उस घर में रहने वाले हिंदू नहायत परेशान रहने लगे। उन्होंने इस तहखाने के नीचे एक मंदिर बनाया हुआ था जिसमें वो अपनी पूजा करते थे। चूँकि हम भी शुरू से ही इस घर में रहते आए थे, तो हमने भी यहाँ रहने की आदत बना ली थी। हमारे आबाओ अजदाद को वो हिंदू ख़ानदान जानता था, लेकिन जैसे ही हालात ख़राब हुए, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह वो इस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, इसी तरह हमने भी इस मंदिर में बसेरा कर लिया। इस घर के बराबर में एक बहुत बड़ा बंगला था जहाँ पर मुसलमान ख़ानदान बसता था। दोनों के आपस में गहरे ताल्लुकात थे। जब हालात ख़राब हो गए तो हिंदू ख़ानदान नहायत परेशान नज़र आने लगा। फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस हवेली में इनका बहुत सा ख़जाना मौजूद था। इतने ख़जाने को साथ लेकर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं। वो इस परेशानी में कई दिन गुजर गए, लेकिन इस बात का कोई हल ना निकला था। फिर जब इस मुसलमान घराने के सरबराह ने इस हिंदू घराने के सरबराह को यूं परेशान देखा, उन्होंने सारी बात बता दी कि हम किस वजह से परेशान हैं। हम अपनी कीमती दौलत ना साथ लेकर जा सकते हैं, ना ही यहाँ छोड़ सकते हैं। तो इनका दोस्त जो मुसलमान था, उन्होंने उससे वादा किया, ये ख़जाना तुम हमारे पास रखवा कर जा सकते हो, लेकिन तुम जब भी वहाँ से वापस आओगे, मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें इस ख़जाने में कोई ख़यानत नहीं मिलेगी। क्योंकि इस मुसलमान की यकीन दहानी पर इस हिंदू घराने के सरबराह ने अपना सारा ख़जाना एक बड़ी सी देग में रखा, इस मुसलमान के हवाले कर दिया। वो यहाँ से रुखसत हो गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने ये कहा था कि हम इस ख़जाने को वापस लेने ज़रूर आएंगे। फिर दोनों ख़ानदानों में आपस में आखिरी मुलाकात की। वो यहाँ से रुखसत हो गए। इस हवेली में रहने वाले लोग जब चले गए तो इस हवेली की सारी रौनकें भी अपने साथ ले गए। हम जो इस मंदिर में शुरू से ही रहते आ रहे थे, अब वो मंदिर बिल्कुल वीरान हो चुका था। ना सिर्फ हिंदू इंसानों की इबादत गाह था, बल्कि हम भी वहाँ पर इबादत करते थे। फिर चंद दिन से लोग इस इलाके में आकर रहने लगे, तो एक मुसलमान घराने ने इस हवेली पर भी कब्ज़ा कर लिया। वो काफ़ी दिन तक यहाँ रहते रहे, लेकिन इनका ध्यान इस तहखाने पर ना गया। फिर इस मुसलमान घराने का एक नौजवान इस तहखाने की खोज में लग गया। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया। जब उसने इस तहखाने में एक मंदिर देखा तो उसे नहायत गुस्सा आया। उसने वो सारे मंदिर के बुत हटाकर वहाँ पर ताला लगा दिया। हम वहाँ रहते आए थे, इसलिए हमें बहुत गुस्सा भी हम उन पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहते थे।
जिस तरह उन्होंने मंदिर का इतना बुरा हाल किया था, इसीलिए हमें डर था कि कहीं ये हमें भी कोई नुकसान न पहुंचा दें। चंद दिन हम खामोश इस मुसलमान घराने का रहन सहन देखते रहे। फिर अचानक ही एक औरत के हाथ इस खजाने की खोज लग गई। इसे कुछ कागजात मिले थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस घर में बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। कुछ तस्वीर थी जिनसे ये साबित होता था कि इस हवेली में बहुत बड़ी दौलत मौजूद है, क्योंकि इस पूरे ख़ानदान में एक हलचल सी मच गई। वो लोग खोज दर खोज करने लगे कि हो सकता है यहाँ पर ज़रूर कोई बड़ा ख़जाना दफन हो। वैसे भी इस इलाके के जितने भी घर थे, सभी के ज़ेरे ज़मीनों से कुछ न कुछ निकल रहा। यूं इस मुसलमान घराने ने पूरी हवेली का फर्श खोद डाला। जब इन्हें कुछ भी ना मिला तो वो नहायत गुस्से में नजर आने लगे। लेकिन जिस पड़ोसी मुसलमान ख़ानदान के पास वो हिंदू घराना अपना ख़जाना रखवा कर गया था, अब वो बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि इस हवेली में रहने वाले इस घराने को खोज निकाले। हमें इनका ये रवैया देखकर बहुत गुस्सा था, इसलिए फिर हमने अपनी मौजूदगी इन पर जाहिर करना शुरू कर दी। जब वो रात को यहाँ सोते तो हम इन्हें सताना शुरू कर देते। कभी किसी बर्तन को इन पर गिरा देते तो कभी किसी दरवाजे को बंद करते और खोल देते। अब इस घर में रहने वाले लोगों को हम पर शक होने लगा कि ज़रूर इस हवेली में कोई गैर फितरी मखलूक रहती है। उन्होंने एक मौलवी बुलवाया जिसने हम पर आकर अमल करना शुरू कर दिया। इस मौलवी के अमल करने से हम इनके सामने जाहिर हो गए थे। हमें देखकर वो नहायत खौफज़दा नज़र आने लगे। यूं इस मुसलमान घराने ने बहुत ज़्यादा इस हवेली की तोड़ फोड़ कर दी थी। फिर चंद दिन तक वो इस हवेली में रहे, फिर खौफज़दा होकर जहाँ से भाग गए। इनके जाने से महसूस हो रहा था। फिर चंद दिन बाद दोबारा हालात ख़राब होना शुरू हुए। अब वो मुसलमान ख़ानदान भी इस इलाके में रहने पर खुश न था, लेकिन इनके पास हिंदू घराने की अमानत रखी हुई थी। वो भला उसे कैसे छोड़कर जहाँ से जा सकते थे। फिर एक रात जाने से पहले वो इस तहखाने में आए। उन्होंने तहखाने का फर्श खोदकर वो सारा कीमती ख़जाना इस फर्श के नीचे दफन कर दिया। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया कि जो भी इस मंदिर में शुरू से रहते आ रहे हैं वो इस ख़जाने की हिफाजत करेंगे मरते दम तक। इनकी ये बात सुनकर हम हैरान हो गए। उन्होंने एक अमल के ज़रिए हमेशा के लिए हमें इस ख़जाने का मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया और ख़ुद यहाँ से चले गए। अब इस ख़जाने का राज या तो हम जानते थे या फिर वो मुसलमान घराना। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक वो हिंदू घराना वापस नहीं आया जिसका ये ख़जाना आज भी हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ के कैदी बनकर रह गए हैं। इसके इस हवेली में रहने आया, हमने उसे यहाँ टिकने ना दिया, क्योंकि हम जानते थे कि वो ना सिर्फ ख़जाने की तलाश में होगा बल्कि हमें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। देखते ही देखते इस पूरे इलाके में हमारी दहशत बैठ गई और हमारी वजह से यहाँ पर कोई कदम न रखता। हमें हैरत हुई जब एक बूढ़ी औरत रोज़ाना यहाँ पर ख़जाने की तलाश में आने लगी। वो एक मजबूर और लाचार औरत नज़र आती थी। भले ही वो यहाँ ख़जाना ढूंढने आती थी, लेकिन उसे इस तहखाने के बारे में मालूम न था। लेकिन तुम जब इस औरत के पीछे आई तो मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारी माँ को तुम्हारी नज़रों से गायब कर दिया, जो हर कमरे में मौजूद काठ कबार को खोल खोल कर देखती थी। लेकिन फिर मैंने अमल करके ये पता लगाया था कि तुम उसी औरत की बेटी हो और तुम भी ख़जाने की तलाश में हो, इस हवेली आई हो। अगर तुम इस ख़जाने को हासिल करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जिसका नाम हासिलपुर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो मुसलमान घराना हमें इस खजाने का मुहाफिज बनाकर गया था वो उसी गांव में रहता है। हो सकता है कि इनका कोई ऐसा बुजुर्ग जिंदा हो जिसको ये सारी कहानी पता हो। अब तुमने इस घराने के इसी फर्द को लेकर आना है जो सबसे बूढ़ा होगा। वो इस हवेली में आकर हमें इस वादे से आज़ाद कर देगा ताकि हम यहाँ से हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हम भी तंग आ गए हैं अब इस खजाने की हिफाजत करते हुए।
تم ایک معصوم اور غریب لڑکی نظر آتی ہو، اس لیے ہم نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے وہ نہایت لالچی اور ظالم تھے۔ اگر تم نے ہمارا یہ کام کر دیا تو سمجھ لینا کہ اس خزانے کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس جنزات کی یہ کہانی سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی، لیکن مجھے یہ اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا، گو کہ میں ایک کم عمر لڑکی تھی لیکن میں یہ کام کر سکتی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے ان سے کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کا کام کر دیا تو کیا واقعی میں آپ کا یہ سارا خزانہ لے لوں گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگے کہ کیوں نہیں، پھر تم ہی اس خزانے کی مالک ہوگی، صرف میں نے تمہارے سامنے اپنی موجودگی کو ظاہر کیا ہے، ورنہ تو اس تہہ خانے میں رہنے والے جنات اتنے زیادہ ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے ہم سب نے ہی ان کے اوپر اپنی موجودگی ظاہر کر دی تھی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ تم ایک کم عمر اور بھولی بھالی لڑکی ہو، اس لیے میں نے اپنے سارے جنات کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے سامنے نہ آئے۔ اس جنزادے کی باتیں سن کر تو میں واقعی ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے میرے سامنے نہ آ کر مجھ پر بہت بڑی مہربانی کی تھی، ورنہ خوف کے مارے تو شاید میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ اب میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام ہر حال میں انجام دے کر رہوں گی۔ وعدے کے مطابق ان جنزادوں نے مجھے اس خزانے کا مالک بنا دینا تھا۔ پھر واپس آ گئی تھی۔ اماں نے میرا خوشی سے برا حال دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا دیپا، کیا تجھے خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا؟ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اماں تو وعدہ کر اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، مجھے پوری کہانی پتہ لگ گئی ہے، لیکن اس خزانے کو پانے کے لیے پہلے مجھے کام کرنا ہوگا، اور دیکھ تم مجھے منع نہیں کرے گی اس کام سے۔ جب میں نے اماں کو پوری بات بتائی تو وہ کچھ کشمکش کا شکار ہو گئی، لگی ٹھیک ہے اگر تو کر سکتی ہے تو کر لے، میری طرف سے کوئی انکار نہیں۔ اب میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو صرف 12 سال کا تھا اس کو اپنے ہمراہ لیا اور حاصل پور گاؤں کا پتہ پوچھتے پوچھتے ایک بس میں بیٹھ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسا گاؤں ہوگا اور اس گاؤں میں رہنے والے مجھے کیا سمجھیں گے، میں کس وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ پورا راستہ عجیب عجیب سی سوچ میرے ذہن میں آتی رہی۔ اماں بیچاری کو ابھی بھی تنخواہ ملی تھی، انہی کی تنخواہ سے میں نے چند پیسے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کرائے کی رقم کم نہ، ویسے بھی یہ گاؤں ہمارے علاقے سے بہت دور تھا، آج تک میں نے اکیلے سفر نہیں کیا تھا۔ اب جب میں اکیلی بس میں بیٹھی تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن برابر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر تسلی ہوئی، چلو خواتین تو موجود ہیں۔ اس بس میں پھر تقریباً 2-3 بسیں بدلنی پڑیں، تب جا کر وہ حاصل پور کا گاؤں آیا تھا۔ اس دن جن مدد سے مجھے اس مسلمان گھرانے کے سربراہ کا نام معلوم ہو گیا تھا، اس نے مجھے اس کا نام چودھری شفیق بتایا تھا۔ اب جب میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے چودھری شفیق کا نام لے کر پوچھا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ ان کا تو بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب تو ان کے پڑپوتے یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کا جواب پھر میں نے مایوس لہجے میں اس سے کہا، کیا ان کے گھرانے کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں بچا جو سب سے زیادہ عمر کا ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت زیادہ عمر کا ہے، اس کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے اور وہ ابھی تک حیات ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں اتنی تحقیقات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ شخص کچھ مشکوک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سوال پر کچھ گڑبڑا کر گھبرا گئی۔ میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ وہ ہمارے بہت پرانے رشتہ دار ہیں، انہی کا پوچھنے کے لیے محض گاؤں میں آئی تھی۔ اب میں نے چھوٹے بھائی کو ہمراہ لیا اور اس گھر کی طرف جانے لگی جس گھر کا پتہ مجھے اس شخص نے دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو ایک سرخ و سفید رنگت والے نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اتنے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، کہنے لگی کہ میں چودھری شفیق سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا ان کے بیٹے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ نوجوان مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ وہ میرے دادا ہیں، لیکن وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، انہیں سنائی بہت کم دیتا ہے، لیکن آپ ان سے کس سلسلے میں ملاقات کرنے آئی ہیں؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے یہاں آ تو گئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ لوگ مجھ پر سوالات اٹھائیں
کہ آخر میں انہیں کیسے جانتی ہوں۔ پھر میں نے منت بھرے لہجے میں اس نوجوان سے کہا، پلیز مجھے ان سے ملوا دیں، ایک بہت ضروری کام ہے۔ اگر میں ان سے ملاقات نہ کر سکی تو میری ساری محنت بیکار جائے گی۔ میں بہت دور سے چل کر ان کے پاس آئی ہوں۔ اس نوجوان نے سر ہلا دیا، پھر مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر کی طرف چلا گیا۔ میرے ماتھے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا، جسم بھی لرز رہا تھا، لیکن تھکن تو بہت زیادہ تھی۔ بھوک پیاس سے بہت برا حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نوجوان کے ساتھ چودھری شفیق کے بیٹے بھی آ گئے، جو کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ اب اس نوجوان کی موجودگی کی وجہ سے میں ان سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اسی کے سامنے ساری بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایک بات انہیں بتانے لگی۔ جب میں نے پوری کہانی ان کو بتائی تو انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ میری بتائی ہوئی کہانی سن کر مسکرا دیے، کہنے لگے، بیٹا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال کا تھا، لیکن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حویلی والے ہندو کس قدر امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں بلکہ پوری ایک دیگ خزانے کی بھر کر رکھوائی تھی۔ میرا باپ ایک مالدار آدمی تھا، اسے اس خزانے کی بہت فکر تھی، تبھی وہ جلد بازی میں اس خزانے کو تہہ خانے میں رکھوا کر وہاں سے بھاگ آیا تھا، کیونکہ وہاں پر رہنے والے بہت سے لوگوں کو اس خزانے میں پتہ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے گھرانے کی جان کو خطرہ تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے کئی سال گزرنے کے بعد میں اس بات کو بھول گیا تھا، لیکن آج تم نے یہ کہانی سنا کر میرے گزرے دنوں کی ساری یادیں تازہ کر دی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایسی کہانی سچ بھی ہو سکتی ہے کہ آج تک وہ خزانہ وہیں پر دفن ہے، اور وہ جنات جن سے میرے باپ نے اس خزانے کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، آج تک اس خزانے کی حفاظت میں ہیں۔ میں خوش تھی کہ چودھری شفیق کے بیٹے کو ساری کہانی یاد آ گئی۔ پھر میں نے ان کی منتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایک بار میرے ساتھ چلیں، وہاں جا کر اس جنزاد کو اس وعدے سے آزاد کر دیں جس کی وجہ سے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے۔ چودھری شفیق کا بیٹا میرے ساتھ جانے پر راضی تھا، لیکن ان کا پوتا انہیں مسلسل منع کیے جا رہا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ دادا، آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ یہ ایسے ہی کوئی من گھڑت کہانی لے کر آپ کے پاس آئی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر رونا آ رہا تھا۔ کوئی اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی دور سفر سے بے حال ہو کر جہاں آئی تھی، پھر میری منت سماجت کرنے پر آخر کار چودھری شفیق کے بیٹے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ساتھ ان کا وہ کھڑوس پوتا فراز بھی ہمارے ہمراہ۔ میں نے راستے میں ہی اسے التجا کی، اس کہانی اور اس خزانے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ سب معلوم ہو گیا تو لوگ بھی لالچ میں اس خزانے کی تلاش میں وہاں آ جائیں گے۔ فراز میری بات سن کر سر ہلا رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر گھر پہنچ گئی۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر اماں نے ان کو آؤ بھگت کرنے کے لیے کھانا بنایا، ساتھ میں چائے بھی پیش کی۔ حالانکہ جب میں وہاں تھکی ہاری گئی تو انہوں نے پانی تک نہ پوچھا۔ میری اماں بڑی مہمان نواز تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی مجھ پر یہ عقدہ کھلا جب فراز نے مجھے بتایا کہ ہمارا پورا گھرانہ اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے، صرف میری ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ مزید بتا رہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اب نوکری کی تلاش میں، ان کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، شاید آج بھی وہ وقت کی سختیوں کی زد میں تھے۔ پھر میں نے فراز کو سمجھا دیا کہ ہم نے تمہارے دادا کو رات کے 12 بجے کے بعد چھپ کے وہاں لے جانا ہوگا، ایسا نہ ہو یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اس طرح سے نہ صرف ہماری جان کو خطرہ ہوگا بلکہ وہاں پر رہنے والے جنات بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ اس خزانے کو کسی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ فراز میری بات سمجھ گیا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کہانی پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں، فراز اور اس کے دادا، ہم تینوں اس حویلی کی طرف جا رہے تھے جو پرانے وقتوں میں ایک شاندار حویلی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر سے کم نہ تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اپنی ہمت بندھاتی ان کے ساتھ وہاں جا رہی تھی۔
مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان جندات کو دیکھ کر فراز اپنے دادا کو لے کر وہاں سے بھاگ نہ جائے، لیکن جیسے ہی میں اس کے دادا اور فراز کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اتری تو حیران رہ گئی۔ آج تہ خانے کی روشنیاں پہلے سے ہی جل رہی تھیں۔ شاید انہیں بھی چودھری شفیق کے بیٹے کے ہونے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ ضعیف ہو کر بھی اس حویلی کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے بچپن کی کوئی یاد ان کے ذہن میں ہو۔ اچانک ہی پورے تہ خانے میں دھواں اٹھا اور جب دھوئیں کے بادل ہمارے سامنے سے ہٹے تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، کیونکہ ایک دو نہیں بلکہ کوئی 20-25 جنزادے اور جنزادیاں وہاں پر کھڑی تھیں۔ وہ سب انتظار میں تھے کہ کب انہیں چودھری شفیق کا بیٹا اپنے وعدے سے آزاد کرے اور کب وہ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو بڑی حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی خلائی مخلوق کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی فراز کے دادا کو بھی بظاہر یہ سب دھندلا نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ بھی اس کہانی کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہیں یہ سب دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فراز کے دادا نے ان سب کہہ دیا کہ خزانے کی ذمہ داری سے آج تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سارے جنات نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر وہی سامنے آیا، پھر وہی نوجوان میرے سامنے آیا، کہنے لگا لڑکی تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جس طرح تمہارا اس خزانے پر مکمل حق ہے اسی طرح تم نے ان لوگوں کو بھی حقدار بنایا ہے، کیونکہ جتنی ایمانداری سے انہوں نے اس خزانے کو اپنے پاس رکھا شاید اس کی مثال اس دنیا کے لوگوں میں کہیں نہیں ملتی۔ اس تہ خانے کے فرش پر ایک سفید پتھر رکھا ہے، اگر تم اس پتھر کو ہٹاؤ تو وہاں نیچے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کی گہرائی میں ہی وہ خزانہ موجود ہے، ہمارے جانے کے بعد وہاں سے تم اٹھا لیکن یاد رکھنا کہ یہ کہانی ایک راز ہے، اسے ہمیشہ راز ہی رکھنا۔ میں نے اس دن زیاد کی بات سن کر سر ہلا دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے وہ سارے وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں نے فراز کی مدد سے اس خزانے کو نکال دیا تھا، پھر چپکے سے سارا خزانہ نکال کر ہم دونوں اپنے گھر لے گئے۔ جب میں نے گھر جا کر اس کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سونے زیورات سے بھری ہوئی وہ دیکھ کسی کی بھی قسمت بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں اماں سے گلے کہنے لگی، اماں دیکھو، آج ہم نے بغیر کسی لالچ کے یہ خزانہ حاصل کر لیا۔ میں اس خزانہ اکیلی حقدار نہ تھی، کیونکہ میں چودھری شفیق کے گھرانے کے حالات دیکھ چکی تھی، اس لیے میں نے آدھا خزانہ اپنے پاس رکھا، آدھا فراز کے حوالے کر دیا۔ وہ لینے سے صاف انکاری تھا، لیکن میری اماں اور اپنے دادا کے اصرار پر اس نے وہ خزانہ رکھ لیا۔ اب راتوں رات ہماری قسمت بدل گئی تھی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب چند دن بعد فراز اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس کی اماں نے میری اماں سے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ مجھے بھی وہ خوبصورت لڑکا بہت پسند تھا۔ جب اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے شرما کر کوئی جواب نہ دیا۔ اماں نے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی، اس لیے انہوں نے ہاں کر لی۔ پھر چند دن کے بعد بڑی دھوم دھام سے میری اور فراز کی منگنی ہو گئی۔ شادی 2 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ تب تک میں نے اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ میں یہی سوچ کر پوچھ رہی تھی، جس خزانے کو پانے کے لیے اتنے لوگوں نے جدوجہد کی، آخر وہ خزانہ ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم اس خزانے کو پا کر اپنی زندگی بدل چکے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس طرح کی کہانی ایک روز سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔